آج لا منسٹر صاحب نے 27ویں آئینی ترمیم پیش کی، مگر جس طرح ٹریڈیشنلی ان کے چمک ہوتی ہے، آواز میں گرج ہوتی ہے، آج مجھے لگتا ہے کہ ان کا صبح ہی صبح بلے شاہ سے واسطہ پڑ گیا کہ وہ اندر ہی اندر لڑتے ہوئے نظر آئے۔ وہ اس طرح معاملہ بنا نہیں۔ کل آپ نے تھے نہیں، ڈپٹی اسپیکر صاحب تھے، یہاں لفظوں کی کچھ سختی کا گلہ ہوا دوسری سائڈ سے، شاید کچھ سخت لفظ استعمال بھی ہوئے ہوں گے، مگر پھر بات سختی پہ چلی گئی، ذاتی سختی پہ، اور حوالہ دینا شروع ہو گئے کہ زرداری صاحب پہ یہ ہوا۔ تو کیا عمران خان صاحب نے 10 سال زرداری صاحب کو قید کیا؟ کیا عمران خان نے لڑکانہ، کراچی اور لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹنے کا کہا؟ پھر دہشت گردی کے حوالے سے بات کی گئی، کیا اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ سے عمران خان کا لیٹر نکلا تھا کہ عمران خان نے کہا کہ پنجاب میں آپ دھماکے نہ کریں؟ تو اس طرح سے باتیں مختلف کرتے گئے۔ پھر دیکھیں مینڈیٹ کے حوالے سے بات کی، کیا عمران خان نے یہ روایت قائم کی کہ اصغر خان کیس کے مطابق کہ پیسے لے کے کسی کا مینڈیٹ کی نفی کرنی ہے، یا آج کے صورتحال میں پیسے دے کے ایوان میں آنا ہے؟ تو یہ ساری باتیں کس سے منسوب کر رہے تھے؟ تو اپنی سختی سے نکل کے مجھے خیال آیا کہ اس وقت عوام کی سختی اور ان کی کم بختی کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا، ہم ترمیم کھیلی جا رہے ہیں۔ کیا ترمیم اتنی ہی ضروری ہو گئی ہے؟ اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہمارے سوشل ایشوز، جو پریسنگ ایشوز ہمارے سخت پہ سر پہ سوار ہیں، کہ 2 کروڑ سے زائد بچہ آؤٹ آف سکول ہے، 65 سے زائد بچہ پہلے لمحے فوت ہو جاتا ہے 1000 میں سے، ہمارے پانی کے صورتحال آپ کے سامنے، آبی جنگ ہم پہ مسلط کی جا رہی ہے، کسان کے لیے پانی نہیں ہے، مگر ہم ان ایشوز سے نکل نہیں پا رہے۔ ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ 27ویں ترمیم کی۔ دیکھیں آئین ہے کیا؟ آئین بنیادی طور پہ آپ کا سوشل کانٹریکٹ ہے، ایک متفقہ آئین جو 1973 میں دیا، جس پہ گورنمنٹ ساری جماعتیں متفق تھیں۔ آج اس کو ترتیب کو تبدیل کرنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ اس کی صورتحال آپ کو 8 فروری کے الیکشن پہ لے جاتی ہے۔ 8 فروری کے الیکشن میں جو مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا تھا، جو اس وقت سہولت کاری کی گئی تھی، تو اس کے ثمرات پھر بانٹنے تو تھے۔ 26ویں آئینی ترمیم نے اس کے کچھ ثمرات بانٹے، مگر 26ویں آئینی ترمیم ایسے نہیں آئی تھی، اس سے پہلے بھی ایک 63A کی بہت بڑی سہولت کاری کی گئی تھی، اور اس سہولت کاری کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ترامیم ادھر کس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی۔ اور ابھی 26ویں آئینی ترمیم جو ابھی انڈر چیلنج ہے سپریم کورٹ میں، 11 سے لے کے کل 10-11 پہ آپ نے دیکھا سینٹ میں وہ بل بھی پاس ہو جاتا ہے، اور سینٹ میں بل جب پاس ہوتا ہے تو اس وقت دیکھیں ایک ہمارے لیے ایک اور بھی کیفیت تھی کہ دونوں ہاؤسز میں لیڈر آف دی اپوزیشن نامینیٹڈ نہیں ہے، اور ایک ایسا ہاؤس جو ابھی تک لیڈر آف دی اپوزیشن نامینیٹ کر نہیں سکتا، وہ آئین سازی کی طرف دوڑا ہے۔ عرفان صدیقی صاحب اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کریں، وہ پارلیمانی لیڈر بھی ہیں، ان کی کوئی انسٹرکشن نہیں، وہ 2 ہفتوں سے تو ہاسپٹلائز تھے، ان کا بھی انتظار نہیں کیا گیا، مگر پتہ نہیں کیا جلدی تھی، اس کو جلدی سے سارے معاملات کو کیا گیا۔ اس میں جڑ جو پروویژنز اس میں ہیں جو دیکھنے والی ہیں، آرٹیکل 175A جو کرنے کیا جا رہے ہیں، دیکھیں آپ ایک ایسی عدالت بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کا مقصد بڑا نیک ہوگا، آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک ملک میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو، تو کیا سپریم کورٹ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں تھی؟ آپ سارا کانسٹیٹیوشنل اختیارات اسی سپریم کورٹ کو دے دیتے اور اس کے نیچے ایک فورم بنا لیتے جو اور باقی انسلری معاملات دیکھ لیتے، مگر آپ کی نیت یہ نہیں ہے۔ آپ کی نیت کیا ہے؟ 175A کا جو ڈی ہے وہ ڈیل کرتا ہے، آپ چاہتے کیا ہیں کہ پہلا چیف جسٹس کون لگائے؟ On the advice of Prime Minister, appoint the first Chief Justice of Federal Constitution Court from amongst the judges of the Supreme Court. تو یہ ہینڈ پک آپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اگر آپ اس طرح کے ہینڈ پک کرنا چاہ رہے ہیں، اگر فرد واحد آج سلیکشن کرے تو ٹھیک ہے، تو پھر کیا ڈوگر کورٹ کیوں غلط تھی؟ کیا آج دوبارہ آپ ڈوگر کورٹ کی بنیاد نہیں رکھ رہے؟ آپ ڈوگر کورٹ سے بھی برا کام کر رہے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آگے جو چیف جسٹس اپوائنٹ ہوگا اس چیف جسٹس کی اور وزیر اعظم کی مشاورت سے اگلا پورا بیچ آف ججز لگائیں گے۔ تو بنیادی طور پہ تو آپ نے پھر آئینی عدالت کا تو ڈے 1 سے نفی کر رہے ہیں۔ جب اس طرح کی سہولت کاری ہوگی تو معاملات کیسے چلیں گے جناب والا؟ پھر سب سے انٹرسٹنگ، آئین میں اتنی ترامیم کیوں کرنی پڑی ہیں؟ کیونکہ جگہ جگہ سپریم کورٹ کو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ سے ریپلیس کرنا تھا۔ اگر اتنا ہی ضروری تھا تو آرٹیکل 6 کے 6(4) میں بھی ترمیم کر لیتے۔ 6(4) دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ آرٹیکل 6 وہ ہے جو بیسیکلی آمروں کا رستہ روکتا ہے، مگر اس میں آپ
جسارت نہیں کر رہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی لفظ ڈالنے کی. کیوں نہیں کر رہے؟ یہ لگتا ہے کہ کسی آپ عامر کا لیے رستہ ہموار کر رہے ہیں. آرٹیکل 6 کا 4 اگر اس کو آپ دیکھ لیں 2A 6 کا 2A an act of high treason mentioning clause 1 اور clause 2 shall not be validated by any court including the Supreme Court and a high court. تو ادھر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کیوں نہیں ہے؟ یہ بہت غور طلب سوال ہے، اور یہی مجھے لگتا ہے کہ ارڑ صاحب کو بہت زیادہ چبھ رہا تھا جو اس طرح سے وہ بول نہیں پا رہے تھے. پھر دیکھیں آرٹیکل 189 رول آف پریسیڈنٹس کی بات کرتا ہے. دیکھیں آج آپ نے ایک ایسی عدالت بنا دی ہے جس کا پہلے تصور ہی نہیں تھا. ساری پریسیڈنٹ کس کی فالو ہو رہی تھی؟ سپریم کورٹ کی فالو ہو رہی تھی. تو آج 2 ججز فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے بیٹھیں گے، فیصلہ کریں گے جن پہ سپریم کورٹ کے بنائے ہوئے قوانین کا کوئی لاگو ہی نہیں ہوگا. 13 ججز کی کیسز کے فیصلے کیے ہوئے ان پہ بائنڈنگ ہی نہیں ہوں گے، وہ جو مرضی فیصلہ کریں. تمیز الدین کا کیس اٹھا کے دیکھ لیں، حنا جلانی کا کیس اٹھا کے دیکھ لیں، اسفنجار ولی کا کیس اٹھا کے دیکھ، سب ارریلیونٹ ہو جائیں گے. کون فیصلہ کرے گا؟ 2 یا 3 افراد جو اس ملک کی تقدیر کا، جو اس آئین کا حشر کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. پھر جو سب سے خطرناک چیز آرٹیکل 200 ججز کی ٹرانسفر کی بات ہوئی ہے. اب دیکھیں ججز کوئی بیوروکریٹس نہیں ہیں جو آپ ان کی ٹرانسفر کی بات کر رہے ہیں، آپ ان کی اس طرح سے تذلیل کر رہے ہیں. دیکھیں ججز ساری دنیا میں یہ ایک صوبے کے ججز ہیں، ادھر آئے ہیں ادھر ریٹائر ہو جائیں گے، کوئی ایلیویٹ ہوگا سپریم کورٹ ہو جائے گا. آپ کو پسند نہیں آ رہا، آپ کیا کر رہے ہیں کہ نہیں تم نے نہیں مانا، تم نہیں کوئٹہ گئے تو تم ریٹائرڈ ہو جاؤ گے. بہت سارے فوجداری ججز ہیں، وہ فوجداری ججز تو سوچیں گے تو ہم تو جناب الجبر کے فیصلے کرتے تھے، آج ہم جبرن ریٹائر ہو رہے ہیں. یہ کیسا انصاف ہے؟ پھر دیکھیں ہمیں تانا دیا گیا 9 مئی کا. دیکھیں 9 مئی کا فیصلہ ہوتا رہے گا، عدالتیں دیکھ رہی ہیں، مگر اللہ کا شکر ہے ہم نہ 26ویں آئینی ترمیم والے ہیں نہ 27ویں آئینی ترمیم والے ہیں. ہم وہ رستہ نہیں کھول رہے جو آپ کھول رہے ہیں. دیکھیں آرٹیکل 248 میں ہم آپسی لڑائی میں پڑ گئے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں آرٹیکل 248 نہ اس وقت پریزیڈنٹ زرداری کی ضرورت ہے پڑے گی. نون لیگ کے لیے میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ بعد میں بڑے میاں صاحب کہیں کہ میں اس گناہ میں شامل نہیں تھا. دیکھیں یہ بہت بڑی چیز ہونے جا رہی ہے اس ایوان کے ساتھ. آج بھی آپ دوبارہ سوچ لیں، آج بھی ٹائم ہے، دیکھ لیں. آج بھی جمہوری اقدار کو ہم مل کے جس طرح سے دفن کر رہے ہیں، اس میں واپسی کا رستہ بہت ہی کٹھن، بہت ہی مشکل ہوگا. شکریہ. جی عمیر صاحب بھی کیس ہے، اس میں انہوں نے یہ نہیں پڑھا کہ انہوں نے کیس ریفر کر دیا بیک پشاور ہائی کورٹ کو. تو جب تک وہ سبجیکٹس کا کلیئرٹی نہیں آتی تب تک میں پابند ہوں. آپ نہیں چاہتے کہ عمر ایوب واپس آئیں تو یہ تو آپ لوگوں کی مرضی ہے، بٹ میں الیکشن ختم ہونے کے بعد، جیتنے کے بعد، رزلٹ ہونے کے بعد بھی لوگ یہاں آئے ہیں عدالت کے فیصلے پہ. شاہد صاحب آ چکے ہیں. دوسرا آپ نے کمیٹی کی بات کی. دیکھیں آپ لوگ اگر کمیٹیز میں نہیں بیٹھ رہے تو کام نہیں رک رہا. کمیٹیز ریکوزیشن دیتی ہیں، ہم ان کو اجازت دے دیتے ہیں کمیٹیز کا کام. آپ لوگ تو خود ضائع کر رہے ہیں. آپ اب یہ جو لاء کی کمیٹی تھی اس میں بیٹھ کے یہ تجاویز دیتے، 26 امینڈمنٹ میں بھی دی تھی، کئی انکارپوریٹ ہوئی تھی. تو میں تو پھر یہ کہوں گا کہ آپ لوگ واپس کمیٹیز میں آئیں اور اپنی رسپانسبلٹیز پوری کریں. جی مصطفیٰ کمال صاحب. بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح